چلے جاتے آپ دیکھ جی لیڈر یا پوزیشن جی شور تو ہاؤس ان آرڈر کریں نا، میں کسی کے نہیں بولتا ہوں. ہاؤس ان آرڈر آرڈر ان کریں. دا ہاؤس. جی علامت صاحب بسم اللہ الرحمن آپ کے الرحیم. ساتھ بیٹھے گا منسٹر ابھی بیٹھے. شکریہ جناب چیئرپرسن صاحب. میں طارق فضل چودھری صاحب کی توجہ چاہوں گا. طارق صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں پیٹرولیم کے حوالے سے بات کروں. ایک کیونکہ میں بھی اسلام آباد کی پنڈی اسلام آباد کے رہنے والا ہوں. پنڈی اسلام آباد کا رہنے والا ہوں. جی علامت صاحب جانتے ہیں کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو بری امام کے علاقے میں ہوا ہے وہاں لوگ آباد ہیں صدیوں سے، جن کے گھروں کو گرایا بھی جا رہا ہے، سیل بھی دیکھو کیا علامت صاحب میں آپ کو پھر انٹرپٹ لہذا کروں کہ اس مسئلے کا لہذا آگے ایک جملہ کہہ کے منسٹر ایک جملہ کہہ کے بات اسٹیٹ نے بات کیا. ابھی اگر آپ مجھے پبلک پلیز امپورٹنس بولنے پہ بات دیں، کرو گے پلیز بولنے دیں. public importance پہ ایک بات بات کرو گے تو سجیشن دے کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. سجیشن دے رہا ہوں. جی آپ بات کریں. آپ پلیز کبھی سن لیں. لہٰذا میرے خیال میں سینیٹرز کے دو چار کو لے کے ساتھ چلے جائیں، وزٹ کر لیں اور آگے سینیٹ کو رپورٹ پیش کریں کہ یہاں کتنی زیادتی ہوئی ہے. جی جی پلیز. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے جب مسلمان مدینہ آگے تھے، اُذِنَ لِلَّذِينَ یقاتلون، وہ لوگ جن کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، جن پر حملے کیے جاتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں ہم نے ان کو اجازت دی ہے کہ مقابلہ کریں. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور خدا یہاں پر بہت زیادہ تاکید کے ساتھ انا کے ساتھ اور لام اس میں لے کے ہے، ضرور بے ضرور خدا ان کی مدد کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اور قدیر بھی صیغہ مبالغہ، یعنی اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا. ان کو اجازت ہے یہ ظالموں کا اور قاتلوں کا مقابلہ کریں. اس وقت ویسٹرن ایشیا اور ساؤتھ ایشیا جو جڑا ہوا ویسٹرن ایشیا کے ساتھ بہت اہمیت کے حامل ہیں، بہت اہم ہیں. یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ تقریباً چھٹا ہفتہ شروع ہے آرڈر ان دا ہاؤس کہ پلیز. جنگ شروع ہے. امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ ایک پاگل آدمی نے اور نتنیاہو نے جو بچوں کے قاتل ہیں، غزہ کے بچوں کے قاتل، جو کسی یونائٹڈ نیشن کو نہیں مانتے، کسی سیکورٹی کونسل کے کسی فیصلے کو نہیں مانتے، قرارداد کو نہیں مانتے، ہزاروں میل دور سے اس خطے میں آئے ہیں، حملہ کیا انہوں نے آ کے اور اس خطے پورے کو بحران کا شکار کر دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جب وہ وہاں سے چلے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آ رہے ہو، کیوں ابراہم لنکن جو جنگی بحری بیڑا ہے، جیرالڈ فورڈ ہے یا اور اتنے زیادہ ہے، کیوں لے کے آ رہے یہاں فورسز؟ کیا ان کے ساتھ تمہارا کوئی بارڈر ملتا ہے؟ کوئی بارڈر ڈسپیوٹ ہے تمہارا ان کے ساتھ؟ تم ہو کون یہاں آنے والے؟ کسی نے نہیں پوچھا. اتنی بڑی موو تھی اور اسلحہ لے کے اس خطے میں آ رہا تھا، حساس خطے میں. وہاں گیس بھی ہے اور آئل بھی ہے، یعنی وہاں آگ لگ سکتی ہے. پوری دنیا کو، پوری دنیا کے اقتصادیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، معاشی مسائل کے ساتھ تعلق ہے، زندگی کے ساتھ تعلق ہے اس خطے کا. انہوں نے آگے حملہ کر دیا اور پھر حملہ ایسے جیسے جو بھی کسی قانون کے تحت نہیں ہے. سیولینز کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو دنیا کے کسی قانون کے اندر ہٹ نہیں کیا جاتا، نہیں مارا جاتا. اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے. اور پھر یہ جنگ اس خطے میں شروع کر دی گئی. آج تک یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے اندر کسی نے بھی نہیں کہا کہ جنگ ختم ہونی چاہیے. کوئی عالمی ادارہ نہیں رہا ہے دنیا کے اندر، کوئی قانون نہیں ہے اس وقت. قانون یعنی ڈونلڈ ٹرمپ لا، نتنیاہو لا، یہ قانون بن گیا ہوا. جو منہ سے بولے گا اور اخلاقی طور پہ اتنا گرا ہوا انسان ہے کہ اس کو بات کرنا نہیں آتی، گالیاں دیتا ہے وہ ایک اتنے بڑے ملک کا پریزیڈنٹ ہو کر. ایسے آدمی کے ہاتھ میں اگر پاور آ جائے
اتنی بڑی طاقت اور ملٹری پاور آ جائے تو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا. اس کا راستہ روکنا چاہیے سب کو. لہٰذا اس وقت یہ خطہ جو ہے دن بدن جنگ، قتل و غارت گری اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر خدا نے انہیں اجازت دی ہے وہ مقابلہ کریں ان کا. 2 ایٹمی قوتوں نے ان پر حملہ کیا ہے. کیوں؟ بہانہ یہ ہے کہ تم ایٹم بم نہ بناؤ. وہ کہتے ہیں ہم نہیں بناتے، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آؤ بیٹھو بات کریں، اور بات چیت کے دوران حملہ کر دیتے ہیں. اصل مسئلہ پہلے یہاں کہہ چکے ہیں کہ گریٹر مڈل ایسٹ کا ہے اور دنیا کے جو منابع ہیں ان پر قبضہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم قبضہ کریں گے اور تیل اپنے قبضے میں لے لیں گے، تیل ہمارا ہو جائے گا، آئل ہمارا، گیس ہماری ہو جائے گی. جیسے وینزویلا کا لیا ہے. وینزویلا کے جب پریزیڈنٹ کو اس کی وائف کو اٹھایا گیا، جناب چیئرپرسن صاحب یہ ڈائجسٹ ہو چکا ہوا ہے، ہضم ہو چکا ہوا ہے، بات ختم ہو چکی ہے. ایک ملک کے صدر کو اس کی وائف سمیت اٹھا کے لے گئے ہیں. یہ اگر چیز روایت بن جائے، یہ چیز جو ہے نا قابل قبول ہوتی چلی جائے، یہ برائی برداشت ہوتی چلی جائے، یہ ظلم برداشت ہوتا چلا جائے، پھر کسی کی بھی عزت اور گھر محفوظ نہیں ہے. طاقت ہے ان کے پاس، وہ آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو. اس لیے اب پاکستان بھی براہ راست متاثر ہے. میں اس حوالے سے یہاں وزیر خارجہ صاحب تشریف فرما ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں. پاکستان، اگرچہ پاکستان کو شروع سے ہی کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ اس خطے میں نہیں آنا چاہیے، بول دینا چاہیے تھا، لیکن اب جو پاکستان کا رول ہے بہت خوش آئند ہے، اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ میڈیشن اور جنگ کے شعلوں کو بھڑکنے سے روکنا، ذمہ داری کا احساس کرنا، یہ زبردست چیز ہے. میں تو اس کا قائل ہوں. اگرچہ ممکن ہے کسی کو میری بات ناپسند بھی ہو جائے، اچھی چیز کو ویلکم کرنا چاہیے. اس لیے پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے، لیکن امریکہ کی کون ضمانت دے گا؟ نیتن یاہو کی کون ضمانت دے گا؟ نیتن یاہو نے غزہ میں جو جنگ بندی ہوئی، پھر آج کل بھی مارا ہے، پرسوں بھی مارا ہے، روز مارتا ہے وہاں پر غزہ کے اندر، کوئی اس کو منع نہیں کرتا ہے. لبنان کے ساتھ جنگ بندی ہوئی، 15 مہینے ہر روز لبنان پر اٹیک کیا اسرائیل نے، قتل عام کیا لوگوں کا، بے گناہ عورتیں بچے ماری ہیں، کوئی نہیں پوچھتا اس سے. یہ جنگ پورے ایسٹ کی ہے، میں پہلے بھی یہاں کہہ چکا ہوں، کیونکہ اس وقت پاور موونگ کنڈیشن میں اس نے ریسائز ہو کے ریشیپ ہونا ہے. اگر اس میں خدا نہ خواستہ شکست ہوتی ہے ایران کو، خطے کا شکل و صورت اور طرح کی ہو جائے گی. اگر شکست نہیں ہوتی، دنیا اور طرح کی ہو جائے گی. گریٹر اسرائیل نہیں بن سکے گا اور یہ خطہ ریسائز ہو کے ریشیپ نہیں ہو سکے گا. ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوں گے. جیسے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پورا خطہ تقسیم ہوا ہے، ڈیوائیڈ ہوا ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو. بالخصوص میں پہلے بھی یہاں کہہ چکا ہوں، اے پیس ٹو اینڈ آل پیس، فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں کتاب ہے، وہ پڑھنے والی ہے جناب چیئرپرسن صاحب، اس کو پڑھیں، آج کے حالات آپ کو پتہ چل جائیں گے. اس لیے پاکستان باقی دنیا کے ممالک کی طرح سب سے زیادہ قریب ترین ملک ہے. ایک ملک یہ ہے جس کا بارڈر لگتا ہے، 906 کلومیٹر بارڈر ہے ہمارا، ہم متاثر ہو رہے ہیں. اب کیا حق کیا جائے؟ ایک تو کوشش اچھی ہے، جنگ بندی کی کوشش کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں بہت مشکل ہے امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ اس جو گدے پر سوار ہے، تکبر اور غرور کے گدے پر سوار ہے، اسے نیچے اترے، اور نیتن یاہو بھی. یہ ان کی سر آئیڈیالوجیکل جنگ بھی ہے. آپ نیتن یاہو کی گفتگویں سنیں، وہ ان کو حیوان کہتے ہیں. ایک ان کے بارے میں پڑھیں، ان کی تاریخ کے بارے میں، امالیک کو ختم کرنا ہے. امالیک پہلے وہ کہتے تھے کہ یار ارمنی ہیں، ان کو مارتے رہے ہیں، پھر بعد میں چلتے چلتے جنگیں دیکھیں تاریخی ہیں، پھر کہا یہ جو فلسطین کے لوگ ہیں یہ امالیک ہیں، ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، ان کی نسل ختم کرنی ہے. ابھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، انہوں نے جو قیدی ہیں فلسطینی اسرائیل کے پاس
ان کے پھانسی کا آرڈر کیا ہے، باقاعدہ پارلیمنٹ میں انہوں نے پاس کرا ہے کہ سب قیدیوں کو مار دو، یہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے۔ اس طرح کے یہ کیا کہتے ہیں کہ فاشسٹ ہے، یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دنیا کو اس وقت سامنا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر دیکھیں کوشش بہت اچھی ہے، لیکن دو بندے یہ جو ہیں جسے ڈونلڈ ٹرمپ ہم کہتے ہیں اور نیتن یاہو کہتے ہیں، یہ آسانی سے اپنے جو ان کے کیا کہتے ہیں کہ منحوس عزائم میں اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں بھی تقریباً رات پوری دنیا کے میڈیا کو بھی کوشش کرتا ہوں، سنتا رہوں، پڑھتا رہوں اور دیکھتا رہوں کیا کہتی دنیا کیا کہہ رہی ہے، امریکنز کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ مقام اور جگہ ہی نہیں بنتی ایسے شخص کے لیے جس کی زبان اتنی گندی ہے، جس کی کسی بات پر اعتبار نہیں، جس نے امریکہ کی بھی ہمیں دنیا میں تباہ کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کی باتوں کو، ان کی چیزوں کو، ناقابل اعتماد ہے یہ۔ حالات خدا نخواستہ بدتر ہو سکتے ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر پیٹرولیم کی قیمتوں کی طرف آ جاتا ہوں، اسی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، پہلی بات۔ ہمیں آگے بڑھی ہماری حکومت تنہا مہنگائی کا، مشکلات کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، سب کو مل کے یہ بوجھ اٹھانا ہوگا، سب کو ملنا ہوگا۔ ہمیں ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، عوام کی خاطر، عوام کی مشکلات حل کرنے کے لیے ہمیں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف بھی جانا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے آپس میں۔ آج نہیں، کل ممکن ہے مجبوراً ہم کریں، اگر آج ہم اپنے خود ول کے ساتھ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکورٹی کی خاطر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، چیزیں ٹھیک کرتے ہیں تو بہت، وَإِلَّا حالات کا جبر ہمیں وہاں لے کے جائے گا جدھر دنیا جا رہی ہے۔ تاریخ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ 4 دن میں، 2 دن میں ہم 48 گھنٹے میں جنگ ختم کر لیں گے، اپنا مقصد حاصل کر لیں گے، نہیں کر سکے۔ یہ ان کو نہیں جانتے، ان کے سامنے کئی ہزار سالہ سیولائزیشن K2 سے بھی اونچی پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح مضبوط دیوار بن کے کھڑی ہو گئی ہے، نہیں گرا سکتے اس دیوار کو وہ، جن کی اپنی 250 سالہ تاریخ نہیں بنتی، ان کی سیولائزیشن ہی نہیں ہے، ایپسٹین فائلز میں جکڑے ہوئے شیطان کی پرستش کرنے والے بال کی۔ اس لیے یہ حالات بدتر ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، اپنے ملک کو ٹھیک کریں، ہم اکٹھے ہو جائیں۔ کولیکٹیو وزڈم بہت اہم ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ صاحب دونوں ایوانوں کو آن بورڈ لیں، بیٹھے بات کریں۔ پاکستان سب کا ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، وَإِلَّا خدا نہ کرے کہ ہمارا ملک بھی انہی مشکلات کا شکار ہو جائے جہاں ہر جو مر جو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اگر مہنگائی ہے آن بورڈ لیں ہمیں۔ آپ ایک دفعہ اتنی زیادہ قیمت بڑھا دیتے ہیں، پھر اچانک 80 روپے کم کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے پہلا فیصلہ نہیں ہوا ہے، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے، ہمیں بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں پھر کہتا ہوں، دیکھیں میں خدا گواہ ہے، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے بات کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کے بات کرتے ہیں۔ یقین کر لیں رانا صاحب، آپ سارے سیاستدان ہیں، آپ سارے جیلوں میں گئے ہیں، آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، سب نے اٹھائی ہیں، کوئی ایسا نہیں جو نہ گیا ہو۔ یہاں پرائم منسٹر کا جوڈیشل قتل ہوا ہے، بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، مارا گیا، آج تک نہیں پتا قاتل کدھر گئے ہیں۔ آئیں ایک جگہ چیزوں کو روک دیں، ایک جگہ روک دیں، آئیں ان حالات کے اندر پاکستان کو ٹھیک کریں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم آپ کا میرا دشمن بھی ہونا کوئی، ہمیں حقیقت ماننی پڑے۔ عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس کی پاکستان میں ایک بات ہے، اس پوٹینشیل سے استفادہ کریں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے۔ حالات ملکی ہمیں ادھر لے کے جائیں گے، میں نے پہلے کہا آج نہیں تو کل حالات کا جبر ہمیں لے کے جائے گا، اور ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑے گا۔ چیزوں کو ٹھیک کریں، مناسب کرنے کی کوشش کریں، ہیل کریں چیزوں کو۔
میں ایک بات کروں گا، آگے سے جواب دیا جائے گا وہ بھی تو ایسا کرتا رہے یا ان کی حکومت میں ایسے ہوتا رہے۔ میرے خیال میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ اہل سر ہیں سیاسی دنیا کے، سیاسی حکومتوں کی تاریخ کے، آپ رازدار بھی ہیں، سب جانتے ہیں کہ کہاں سے کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ میری گزارش ہے کہ آئیں چیزوں کو ٹھیک کریں، بیٹھے۔ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں، آئیں بات کریں۔ محمود خانہ چکزئی صاحب نے آپ کو جواب دیا تھا، آئیں بات کریں، اس سے پہلے کہ یہ طوفان، یہ یلغار ہمارے گھروں تک پہنچے۔ ابھی دیکھیں ڈاکٹر علی لاریجانی ایک بہت ہی زبردست قسم کے پڑھے لکھے آدمی تھے، سیاستدان تھے، سمجھتے تھے، وہ بات چیت کرنے کے بہت ماہر تھے۔ ایران کی جو کئی سال تک جو امریکہ کے ساتھ اور 5+1 کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے رہے، اس کا ہیڈ رہے ہیں۔ اب جس بندے کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ ہیڈ ہے، یہ پولیٹیکل رول پلے کر سکتا ہے، جنگ ختم کرانے میں رول پلے کر سکتا ہے، وہ مار دیا جاتا ہے اور اسرائیل مارتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ صلح ہو، اس علاقے میں امن آئے، چیزیں ٹھیک ہوں۔ ابھی جب اس نے گیس کے 4-5-6 اسلحے کا علاقہ وہاں پر مارا، جو قطر کے ساتھ بھی ان کا مشترکہ ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر اس نے کیا یہ، یعنی اس کو کچھ سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بیڈ بوائے، پتہ نہیں کون سا دوسرا کہتے ہیں آپ لوگ، گڈ بوائے اکٹھے ہو گئے نا، بیڈ کاپ گڈ کاپ کیا ہوتا ہے، یہ لگے ہوئے ہیں دنیا تباہ کرنے کے لیے۔ اس لیے میری گزارش ہے، پاکستان کے عوام آپ جانتے ہیں، پہلے ہی میں نے جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے، عدد آگے پیچھے ہو سکتا ہے، نیئر اباؤٹ کہتے ہیں 47% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ مڈل کلاس دن بدن سکڑتی چلی جا رہی ہے، ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ پٹرول مہنگا ہونے سے آپ بتلیں، جو مزدور 1200-1400 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے اور کام ختم بھی ہو جائے تو کہاں سے کھائیں گے لوگ؟ گاڑیوں کے کرائے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ یقین کر لیں کہ آپ ٹرانسپورٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے، بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر پٹرول مہنگا، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، بجلی مہنگی ہو جائے گی، سب کچھ مہنگا ہو جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے عوام کا، بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، مہنگائی، غربت، بے روزگاری۔ آپ کی انڈسٹری بیٹھ رہی ہے، ابھی آپ ہر چیز جب مہنگی ہو جائے گی، آپ دیکھیں گندم اگر فرض کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی 3200-3500 روپے کی لے گی، جب اس کو مارکیٹ میں شفٹ کرے گی کتنی مہنگی ہو جائے گی؟ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم آپ کے ووٹر، آپ سب کے ووٹر، آپ کے پاکستانی بھائی، آپ کے گلی کوچے محلے میں رہنے والے، یقین کریں بہت مشکلات کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ میرا رابطہ بہت زیادہ تک غریبوں کے ساتھ رہتا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ میں ان کے اندر جاتا ہوں، رابطہ رکھتا ہوں، انہیں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں۔ آپ یقین کر لیں، لوگوں کے گھر میں رانا صاحب، جناب وزیر خارجہ صاحب، بچوں کا علاج کرانے کے پیسے نہیں، دن بدن ایسے مشکل پیش آ رہی ہے۔ آئیں ہم چیزوں کو ٹھیک کریں، آئیں ٹھیک کریں، تاکہ اور عوام کے ساتھ سچ بولیں۔ ہم کہیں یہ مشکل آئی ہے، یہ مشکل آئی ہے، یہ مسئلہ آیا ہے، اب ہم مجبور ہیں یہ کریں، اب ہمارا ساتھ دیں۔ عوام پاکستان کے یقین کریں، میں باہر بہت زیادہ رہا ہوں، پاکستان کے عوام جیسی عوام دنیا میں نہیں ہے۔ آپ رکشے والے سے پوچھو نا، جو بالکل غریب قسم کا آدمی ہے، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ یہ پاکستان میں، دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوگا۔ یہ اتنے نجیب لوگ ہیں، اتنی مشکلات میں بھی برداشت کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے بات کریں، ان کو اعتماد میں لیں۔ وہاں پر قوم کیوں لڑ رہی ہے، کیوں کھڑی ہے؟ آپ یقین کر لیں جناب، وہاں پر جو بکس میں ڈالا تھا وہی نکلتا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہاں کا مثلا جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر تقریباً سوائے ایک صدر کے جس کا نام ابراہیم رئیسی تھا، سارے وہ آئے جو اسٹیبلشمنٹ سے فاصلے پر تھے۔ وہ الیکشن جیتا، 8 سال گھومتے کی انہوں نے، ان کو ایسا نہیں کہ نہیں چلنے دینا ہے، کوآپریٹ کیا تھا کہ سسٹم آگے بڑھے۔ 47 سال کی سینشن کے باوجود آج وہ کھڑے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عوام پر اعتماد کیا گیا ہے، ٹرسٹ کیا گیا۔ عوام جب ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، قوم جب لڑتی ہے کسی فوج کے ساتھ، کسی کیا کہتے ہیں کہ اگریسر کے ساتھ، تو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ فوج شکست کھا سکتی ہے، قوم شکست نہیں کھاتی۔ جناب والا، میری گزارش ہے، یہاں پر میں نے بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی گفتگو کریں اور چیزوں کو ہم آگے لے کے چلے جائیں۔
لہذا میری آخری گزارش ہے، پھر میں نہیں چاہتا کہ یہاں پھر ڈسکشن ہو جائے، پہلے یہ ہوا تھا آج یہ ہوا ہے، پہلے یہ تھا آج یہ ہے، چھوڑے سے آگے نکلیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک آدمی سے کہا جائے کہ آپ نے کیوں ظلم کیا، کہ اس نے بھی ظلم کیا تھا، تو اس کے بعد آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی ظلم کر دیا ہے۔ یہ اعتراف درست نہیں ہے، اقرار ہے اور جائز نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے، کرنا چاہیے کہ غلط ہوا ہے۔ اس لیے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے، ان کو ان کے قانونی جو رائٹس ہیں نا وہ انہیں ملنے چاہیے، فنڈامنٹل رائٹس ملنے چاہیے۔ پہلا حق ان کا آپ خود جانتے ہیں، میں نہیں چاہتا خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہ راجہ ناصر پوائنٹ سکورنگ کرتا ہے، سر پر امامہ رکھا، خدا گواہ نہیں کرتا ہوں، میں کسی کے بارے میں بھی نفرت نہیں رکھتا ہوں دل میں، کسی غلط چیز سے نفرت ہو سکتی ہے، انسان سے نفرت نہیں کروں گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آئیں، حالات کو ٹھیک کریں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر سے بات کریں، پاکستان کا ہاؤس ہم آرڈر کریں، عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں، ملتے ہیں ان کے ساتھ اور اس چیزوں کو نارمل کرنے کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں ملنا چاہتا ہوں عمران خان سے، محمود خان زئی ملنا چاہتا ہے عمران خان صاحب سے، ہم ملنا چاہتے ہیں تاکہ ہم چیزوں کو ان کی فیملی کو، بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ باقی قیدی بھی اسی طرح سے جو کوٹ لکھپت میں ہیں وہ سارے اچھے لوگ ہیں، آپ کے کولیگ رہے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے، ایک بھی۔ یقین کر لیں اس دن میرے ساتھ میں نے ملنا تھا، نہیں مل سکا ہوں، جانا تھا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ کینسر سروائیور ہے سر، وہ 20 میٹر سے زیادہ واک نہیں کر سکتی، پیشنٹ ہے، بیمار ہے۔ اس طرح کے لوگ جیل میں آئیں، تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ ہیومن بیسس کے اوپر بھی آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اس پورے خطے کو صلح اور امن دینے کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی صلح کے لیے، بہتری کے لیے قدم اٹھائے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی کون؟ یہ تھا کہ دوست بات کر لیں فرام بوتھ سائڈز، کنکلوڈ اسے منسٹر پیٹرولیم آ کے کریں گے، جو وہاں پہ بھی یہ تھا کہ دوست بات کر لیں فرام بوتھ سائڈز، کنکلوڈ اسے منسٹر پیٹرولیم آ کے کریں گے، جو وہاں پہ بھی ہم نے یہی طریقہ کار رکھا تھا۔ جی سر، آج تھوڑی گفتگو ہوتی ہے جی مغرب تک، مغرب پہ میرے خیال میں آج ہم ختم کرتے ہیں، کل کچھ گفتگو کریں گے اور وہ کنکلوڈ بھی کریں گے۔ جی مولانا عطا الرحمان صاحب اس پہلے جی آپ بسم اللہ کریں۔ نہیں مولانا صاحب پڑھیں آپ، سر آپ پلیز، مولانا ہے نا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ الحمد پڑھ لیتے ہیں، سب شہداء کے اصالہ ثواب کے لیے، شہید لاری جانی کے لیے، جو تمام شہداء کے لیے، تمام شہداء جہاں جہاں کوئی شہید ہوا ہے سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بحق فاطمة وابیها وبال بنیها وسل المستودعفیہ نودی ثواب هذه القراءة القرآن الکریم الى ارواح الشہداء السوداء، اللہم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم عندك في اعلی العلین واسکنهم في وسعت جنتك وارحمهم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ بدائے محمد آمین۔ مولانا